السلام علیکم، کہانی نمبر 16 میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا عنوان حضرت ابراہیم علیہ السلام، توحید، قربانی اور صبر کی ایک عظیم داستان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبر، خلیل اللہ اور توحید کے علمدار تھے۔ آپ کی زندگی ایمان، قربانی، صبر اور اللہ پر توحید کامل بھروسے کی بے مثال ہے۔ قرآن مجید میں آپ کو امام الناس کہا گیا، یعنی انسانوں کا پیشوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عراق کے شہر ار میں ہوئی۔ اس زمانے میں لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، ستاروں، چاند، سورج کو خدا مانتے تھے، ظلم اور جہالت میں بالکل ڈوبے ہوئے تھے۔ آپ کے والد آزر بت تراش کرتے تھے، لیکن بچپن ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل اس شرک کو قبول نہیں کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام غور و فکر کرنے والے انسان تھے۔ ایک رات انہوں نے ستارے کو دیکھا اور کہا، کیا یہ میرا رب ہے؟ جب ستارہ غروب ہو گیا تو فرمایا، میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر چاند اور سورج کو دیکھا، مگر جب وہ بھی ڈوب گئے تو فرمایا، میں اس ہستی کی طرف متوجہ ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید تک پہنچ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جو سب کا خالق ہے۔ انہوں نے کہا، یہ بت نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ فائدہ دیتے ہیں۔ قوم نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک دن جب قوم میلے پر گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بت توڑ دیے، صرف بڑا بت چھوڑ دیا۔ جب لوگ واپس آئے تو چیخ اٹھے، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ تم نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، اس بڑے بت سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے۔ قوم لاجواب ہو گئی، مگر ضد میں آ کر فیصلہ کیا، ابراہیم کو آگ میں جلاؤ۔ بہت بڑی آگ جلائی گئی، حضرت ابراہیم کو اس میں ڈال دیا گیا، لیکن اللہ نے فرمایا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہجرت کی۔ آپ نے اپنا وطن، گھر، رشتہ دار سب چھوڑ دیے۔ آپ نے فرمایا، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور شیرخوار بیٹے حضرت اسماعیل کو ایک ویران مکہ میں چھوڑ دیں۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ جب جواب ملا ہاں تو فرمایا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جب پانی ختم ہو گیا تو حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی۔ اللہ کے حکم سے زمین سے زمرم کا چشمہ پھوٹ پڑا، ویران جگہ آباد ہونے لگی، مکہ وجود میں آیا۔ حضرت ابراہیم نے جواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہے ہیں، یہ اللہ کا حکم تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا میں نے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل نے جواب دیا، ابا جان جو حکم ملا ہے وہ کر دیجیے، آپ مجھے صابر پائیں گے۔ جب چھری چلائی گئی تو اللہ نے پکارا، اے ابراہیم تم اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اللہ نے ایک دمبا بھیج دیا، یہی قربانی قیامت تک کے لیے سنت بن گئی۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے گھر کعبہ کی تعمیر کی، دعا فرمائی، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی توحید پھیلائی، قربانی دی، صبر کیا اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ آپ کو خلیل اللہ کا مقام بھی عطا ہوا۔ حضرت ابراہیم کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ توحید سب سے بڑی سچائی ہے۔ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانا ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ کے آگے سر جھکانا ایمان ہے۔ قربانی کے بغیر کامیابی نہیں۔ صبر اور یقین معجزے دکھاتا ہے۔ صبر اور یقین ہمیں معجزے دکھاتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر انسان اللہ پر مکمل بھروسہ کرے تو آگ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور قربانی عزت بن جاتی ہے۔ اللہ ہمیں حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ تھی میری آج کی کہانی۔ اگر اچھی لگی ہو
تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں. ملتی ہوں کل کی نئی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.